بندے کو جب راستہ معلوم کرنا ہوتا تھا اس ستارے کا سہارا لیتے تھے. اس وقت لوکیشن والا سسٹم نہیں تھا، اسی سے لوکیشن حاصل کرتے تھے ستارے سے. حضور نے اس لیے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ جو اس ستاروں کی مانند تھی، اقتدیتم، اگر تم ان کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بعد چند ایسے مسائل پیش ہیں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ غلط راستے کی طرف جانا شروع ہو گئے لوگ، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا. کہا تمہارے گھر ہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم وہاں پر عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول کرے گا. سلسلہ کے مطابق 18 ذوالحجہ کو پچھلے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا. یکم محرم کو یا ایام جارحین پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا تھا. تو اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے جو عنوان ملا ہے وہ یہی ہے اس کا اثر کی طرف سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا جائے. تو چند گزارشات پیش کرنے کے بعد جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملک شام کے وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں ایک علاقہ دیکھا. کہا کہ میں آپ تھوڑا سائڈ پہ جائیں. صحابہ سے کہا تو میں اپنی رعایا کی خبر لے لوں کہ میری رعایا میرے بارے میں کیا گمان کرتی ہے. تو حضرت عمر فاروق ایک خیمے کے اندر داخل ہوئے، سلام کیا، کہا بھائی کیا حال ہے. اس نے حالات رافت کرنے کے بعد کہا کہ تیرا عمر کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ تو عمر کو کیسے جانتی ہے، کس طرح پہچانتی ہے اس کو. کہا مجھے اتنا پتہ ہے ملک شام گیا ہے، باقی میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتی. انہوں نے کہا کیا بھائی خیر ہے، اتنی غصہ ہے تو عمر سے. کہا غصہ کیوں نہ ہو، جب سے وہ حکمران بنا میرے خیمے میں ہی نہیں آیا. تو کہا کیا بھائی عمر اتنی سلطنت کا مالک تیرے خیمے میں کیسے آ سکتا ہے. کہا تو پھر جا کے عمر کو یہ کہہ دینا کہ اتنی حکمرانی کرے کہ میرے خیمے تک بھی آ سکے. تو کہا تم بھائی لگتا ہے تو زیادہ ہی غصہ ہے عمر سے. کہا بالکل عمر سے میں غصہ ہوں. انہوں نے کہا تو بتا غصے کے بدلے میں کیا مانگتی ہے. کہا میں 25 دینار مانگتی ہوں، اگر 25 دینار وہ دے دے مجھے تو میں اس کو معاف کر دوں گی، قیامت کے دن اس سے سوال نہیں کروں گی وہ میرے خیمے میں کیوں نہیں آیا. اتنا یہ باسوں مباصرہ ہو رہا تھا کیونکہ مائی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھائی حضرت عمر فاروق ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا بھی نہیں آگے، اور وہ آئی بھی ایک عام آدمی کی حیثیت دریافت کرنے کے لیے. تو کہا کہ اے بھائی وہ تیرے خیمے میں کیسے آ سکتا ہے. پھر اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آتے ہوئے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین. مائی نے جب دیکھا کہا میں عمر کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی. کہا نہیں بھائی تم نے صحیح کیا، عمر تیرے خیمے میں کیوں نہیں آیا. یہی اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن یا پھر حضرت عبداللہ، انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے میرے باپ کا حال دکھا، میں اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. 1 سال تک حضرت عمر فاروق کی زیارت نہیں ہوئی ان کو، پورا سال کے بعد جب زیارت ہوئی تو کہا ابا جان خیر ہے. کہا کہ تیرے باپ شکر ہو گیا تیرا باپ بچ گیا. کہا کیوں کیا ہوا. کہا کہ ایک اونٹ کی جو ہے رسی گم ہو گئی تھی بیت المال سے، سامان کو منتقل کرتے ہوئے ایک رسی گم ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کے بارے میں دریافت فرمایا کہ بتا تیری حکومت کے دوران یہ رسی غائب کیسے ہوئی وہاں سے. آج کل ہمارے حکمران پورے بیت المال کو کھا جاتے ہیں اور پھر پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے ان کو، عوام سے ریڈی نکال کے انہوں نے رکھ دی ہے. خیر اس موضوع کو ادھر کی طرف نہیں لے کے جانا، مجھے کہا بھی نہیں گیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مربع میل کے حکمران، جب بیت المقدس فتح ہوا تو یہودیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم بیت اللہ کی چابی اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک کہ عمر خود آ کے نہیں لے جاتا. تو حضرت عمر فاروق کو جب یہ خط ملا تو اپنے غلام کو کہا کہ بیت المال سے ایک سواری نکالو، ایک گھوڑے کو نکالنا، 2 گھوڑے نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم بیت المال سے خرچ کریں. کہا کہ ایک ہی گھوڑا نکالیں گے جس پر آدھے سفر آپ کرو گے، آدھے راستے میں سفر میں کروں گا. پھر سفر اس طرح چلتا گیا. جب بیت المقدس قریب آیا تو اتفاقاً حضرت عمر فاروق کا غلام سفر کر رہا تھا سواری کے اوپر. تو یہودیوں نے جب دیکھا تو کہا کہ اگر عمر یہ ہے جو سواری کے اوپر ہے تو ہم نے چابی نہیں دینی کھانا کا پر. اگر عمر وہ ہے جو نیچے ہے اور غلام جو ہے وہ اوپر ہے تو پھر ہم چابی دے دیں گے. اتفاق یہی تھا کہ حضرت عمر فاروق اس وقت سوال کوئی نہیں کہ ان کا غلام تھا. کہا کہ دوسرے یہودی نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. کہا میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ کس شان سے عمر کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری میں غلام آتا ہے. کہا یہ مسلمانوں کے حکمران نہیں ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ پیچھے لگایا ہوا اور خود سواری پہ سفر کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے امام نہیں ہے. مسلمان کا امام تو وہ ہے جو اپنے غلام کو کہے بھائی سواری جو ہے نا دونوں آدھی کریں گے، اتنی ہمارے پاس وسعت نہیں ہے. انہی کی بیٹی ہیں جو
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ سسر مصطفیٰ ہیں اور داماد علی بھی ہیں، کیونکہ حضرت علی کی جو بیٹی ہے ام کلثوم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ آج کل ہمارے علماء نے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے، صحابہ کے دوران یہ مسئلے ہو گئے، یہ ہو گیا، عثمان بن غنی کے خلاف تھے، یہ کے خلاف چلا گیا، ایسا کچھ نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت پہلے تھی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے تھا، یہ ایسے تھا۔ جب حضرت علی، آج ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو خلافت کر کے چلے گئے، تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو حضرت علی جیسا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علم کے دروازے کو نہیں پتا کہ میں ابوبکر صدیق کے پیچھے کیوں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آج کل کے ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں بھائی ابوبکر صدیق نے خلافت میں ایسے کیا ہے، انہوں نے ایسے کیا، عثمان نے ایسے کیا۔ پچھلے جمعے کو میں نے یہ کہا تھا کہ جب اس بندے نے اعلان کیا، کہا کہ بتا عثمان بدر میں تھا، کہا نہیں تھا، کہا جب حضور نے بیعت کی اس وقت تھا، کہا نہیں تھا، جب پہاڑی سے نیچے اترے صحابہ پیچھے سے طوفان حملہ کر دیا تو اس وقت عثمان میں موجود تھے، کہاں تھے؟ تو وہ جو تھا عثمان کے ساتھ اس کی ذاتی دشمنی تھی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو عثمان نے تو غلط کیا، نہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، تو نہ پہاڑی کے لشکر پہ وہاں پر رکے، اور نہ ہی بدر کے میدان میں گئے۔ تو کہا تو پھر حضرت عبد الرحمن جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہوا ایسے ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، تو نے تو اپنے سوال کا جواب مانگا، میں تو ہاں نہ میں جواب دیا، تو نے یہ تو نہیں معلوم کیا نا کہ یہ ہوا کیوں؟ کہا کہ عثمان جب بدر میں پتہ ہے کیوں نہیں گئے؟ کہا کیوں نہیں گئے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے نکاح میں تھی، وہ بیمار تھے اس وقت، علیل تھی بہت زیادہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا عثمان تو یہیں پہ رک جا، تو اپنی بیوی کی خدمت کر، اس کی تیمارداری کر، اللہ تعالیٰ تجھے بدر کے صحابیوں میں بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بدر کے صحابی جو ہیں وہ 313 نہیں تھے، وہ 312 تھے۔ اس لسٹ کو جب دیکھا جائے تو عثمان کا نام اس میں موجود ہے، کیونکہ یہ زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آج کل یہ اس طرح فتنے ڈالے جاتے ہیں، پھر اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو وہ تو صداقت کا ایک بہت بڑا پیمانہ ہے، ان کے بارے میں آج کل کے لوگ بات کرتے ہیں۔ شیخین کے بارے میں کہتے ہیں حضرت علی کی حکومت پہلے تھی تو یہ ایسے تھا، تو یہ ایسے تھا۔ آج کل کی حکومت میں حضرت عمر فاروق نہیں بلکہ عمر فاروق کا کوئی اگر متوالا بھی کھڑا ہو جائے تو حکومت سیٹ ہو جائے گی بالکل۔ عمر ثانی کہا جاتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کو، انہوں نے حکمرانی کی جب تو 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی تھی۔ آج کل جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے وہ بھی زکوٰۃ مانگنے کے لیے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھی ملنی چاہیے، وہ کہتے ہیں جس طرح سے آتے ہیں پیسے آتے رہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کی یا جیسے جو مرضی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کے دور حکومت میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آتی تھی۔ کیوں آتی تھی؟ کیونکہ وہ خود خرچ نہیں کرتے تھے، وہ عوام کے لیے خرچ کرتے تھے۔ ان کے دور میں صبح اٹھ کے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی رات کو کتنے لوگوں سے آپ نے رشوت لی ہے، کتنے سے کیا کہا، بلکہ یہ پوچھا جاتا کہ رات کو تو نے کتنے سپارے پڑھے، کتنے نفل تو نے رات کو پڑھے گی۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج سویڈن نے قرآن کو جلایا ہے، تو اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا تو انہوں نے اس کے بدلے میں سویڈن کو جلا دینا تھا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلال والے بندے تھے۔ ایک دفعہ ایک بندہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق تھا، کلمہ تو پڑھا ہوا تھا لیکن تھا منافق، دوسری طرف یہودی تھا۔ حضور نے فیصلہ سنایا، یہودی کے حق میں سنا دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی ذات کی وجہ سے فیصلہ نہیں دیا، کسی کے رنگ و روپ کی وجہ سے فیصلہ نہیں دیا، بلکہ حضور تو خود فرماتے تھے کہ پچھلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ تھوڑے سے پیسے لے کے نا آیتیں بدل دیتے تھے۔ یہودیوں نے ایسا ہی کیا، رد و بدل کر دیا، کہا اس کی سزا یہ، انہوں نے کہا نہیں یہ پیسے دو، یہ شاید بدل دو۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ سامانن قلیلا، بہت تھوڑے داموں میں انہوں نے قرآن آیت کو بدل دیا۔ تو اب دیکھیں اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے وہ برباد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، اس نے کہا نہیں ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، تو ابوبکر صدیق نے کہا نہیں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا ہے میرا فیصلہ وہی فیصلہ ہے، میں اس فیصلے سے نہیں ہٹ سکتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال والے بندے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، کہا جو مصطفیٰ اور رب کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کے نزدیک اس کی زندہ رہنا ہی کوئی کام نہیں ہے۔ تو آج کل عمر کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ امام مالک نے فرمایا تھا نا کہ امام مالک سے جب ایک بندے نے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خلاف کوئی بات کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے خلاف کوئی بندہ بات کر دے تو اس امت کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اس امت کا رد عمل یہ ہے کہ اس برائی کو جڑ سے اکھاڑنا،
تو کہا کہ یہ امت اگر ایسا نہ کرے، کہا اگر امت یہ ایسا نہیں کرے گی تو بہتر ہے کہ یہ امت مر جائے. پھر امت کے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جب نبی کی ناموس پر پہرا نہیں دے سکتی تو پھر اس امت کے زندہ رہنے کا کوئی حق بھی تو نہیں ہے. نماز جو ہے ایک مخصوص وقت کے لیے فرض ہے، ہم اس کو فرض سمجھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں ہم، لیکن نبی کی ناموس پر پہرا دینا تو یہ ہر سانس کے بدلے فرض ہے. ہر وقت نبی کی ناموس پر پہرا دینا یہ فرض ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی عقل سے فیصلہ نہیں کیا. جب بھی کیا قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اور قرآن حدیث کے موافق کیا. تو دعا ہے کہ اللہ عز و جل انہی کلمات پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے.